الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ينزل الامر اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام الدین، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب اگر دین اسلام کو لے کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کا درود اور سلام ہو، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر اور تمام صحابیات پر، کل محدثین اور محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کو مزہ چکھائے ان کاموں کا جو انہوں نے کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ پلٹ کر واپس آ جائیں. حضرات گرامی، اللہ رب العزت ہم سب پر بے انتہا مہربان ہے، بہت شفیق ہے. اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور انسانوں کو بسایا ہے اور تمام مخلوقات ہیں، ہر ایک کی اللہ پرورش کر رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرے، اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ قوانین اتارے، انس اور جن دونوں اس میں شامل ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تمام انسانوں کی کامیابی دین اسلام اور شریعت پر عمل کرنے سے وابستہ کر دی. چنانچہ فرمایا گیا کہ ہم نے جو یہ نازل کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو تو بلا لاؤ تمام مخلوقات کو جس کو چاہو تم، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس دن سے، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو اس کے اندر ڈالے جائیں گے. کامیابی اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ساتھ میں وابستہ فرما دی ہے. حضرات صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو بسا لیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کامیابی عطا فرمائی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بتا دیا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا. آخرت کی کامیابی تو دی،
ساتھ میں دنیا کی بھی کامیابی اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دی۔ یہ دنیا کی کامیابی اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ مکے کے اندر کہا تھا، جس وقت مسلمان ستائے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے، زندگی ان پر تنگ کی جا رہی تھی، دوبھر کی جا رہی تھی، لوگوں کو جب پریشان کیا جا رہا تھا اور ایسی صورتحال بھی پیش آ گئی تھی کہ لوگ صحابہ کرام آتے تھے اور اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ حالات جو ہم پر آئیں گے یہ ٹال دیے جائیں، یہ ہٹا دیے جائیں۔ قرآن پاک نے ایسے موقع پر کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا، تمہارے پیر زمین پر مضبوطی سے جم جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور میں عرض کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کے ہر نعمت بھی ہے، امن و امان بھی ہے، چین اور سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، بیماریوں سے دوری بھی ہے، ذہنی طور پر پریشانی سے دور ہونا بھی ہے۔ اللہ کی رحمتیں جب اترتی ہیں تو وہ بارش کی طرح ہوتی ہیں، خوب برستی ہیں اور بے پناہ برستی ہیں، اور ہر طرح کی خرابی کو دور کر دیتی ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اس لفظ کا کیا مطلب ہوا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے کا مطلب کہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ العزیز و المتعال ہے، پوری کائنات پر اسی کا سکہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی تنہا ہے، وہی اکیلا ہے، ہر ایک کو والقاہر فوق عبادی، ہر ایک پر وہی غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ اس پر عمل کرنے کے لیے جو شخص آگے بڑھے گا اور جو جتنا زیادہ اس پر عمل کرتا جائے گا وہ اللہ کی نصرت کا حقدار ہوگا، وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جو معزز پیغمبر ہیں، ہمارے نبی سے پہلے وہی پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس موقع پر جب اللہ نے ان پر وحی اتاری اور وہ دوسروں کو دعوت دے رہے تھے اور وہاں کے یہودی ان کے دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے پناہ ستانے لگے اور پریشان کرنے لگے، اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز لگائی، اذ قال عیسیٰ ابن مریم من انصاری اللہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ ابن مریم نے آواز لگائی کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا، میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون، ان لوگوں نے کہا جو گھاٹ پر کپڑے دھویا کرتے تھے، جنہیں لوگ دھوبی کہتے ہیں، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آگے بڑھیں گے اور اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ آپ لکھ لیجیے ہمارا نام ان لوگوں میں سے جو آپ کی گواہی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اس قرآن پاک میں فرمایا، ان کی توصیف فرمائی، ان کی تعریف فرمائی اور تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ سامنے رکھ دیا کہ اے لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے گا، جو دین اسلام پر عمل کرے گا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوگی۔ اور اگر آدمی ایسا نہ کرے، اگر وہ شریعت اسلام پر عمل نہ کرے تو ہوگا کیا؟ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ یہ تو یقیناً ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات یقیناً ہے۔ لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ایک اور بات کہتی ہے، وہ کہتی ہے لَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ پریشانیاں، مصیبتیں، پستی کے ساتھ رہنا، ذلت کے ساتھ میں رہنا، یہ مقدر کر دیا جائے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی، ان کے اوپر بیچارگی تھوپ دی گئی، وہ بیچارے ہاتھ پھیلائے ہر جگہ گھومنے لگے، بھکاری بن گئے، بھکاریوں سے بھی بدتر ہو گئے، ذلت ان کے مقدر میں تھوپ دی گئی، چاہے جہاں جائیں گے، جس جگہ جائیں گے وہ ایسے ہی ذلیل و خوار رہیں گے،
اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، باقی کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ نے پوری شریعت اتاری ہے تو پوری شریعت پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے یہ شریعت اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت خوب عطا کرے، بے پناہ عطا کرے، اور اللہ نے عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے میں، جس وقت آپ مکے میں تھے، لوگ پریشان کیے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، اس موقع پر کچھ صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اس قدر پریشان کیے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، ایک ایسا وقت آئے گا کہ صنعاء سے لے کر مکے تک ایک عورت ایسے ہی سفر کرے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کے اندر 1000 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور باہر دشمنوں کے لشکر نے گھیر لیا ہے۔ مکے سے لوگ اٹھ کر آئے، عرب کے اور جزیرۃ العرب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مدینے کے اندر مسلمانوں کے جو حلیف بنے ہوئے تھے یہودی، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اب مدینے کے اندر مسلمان تنہا رہ گئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام کے دل اچھل کر حلق میں آ گئے، اور قرآن پاک نے بھی اس کو کہا ہے وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلایا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ رسول پریشان ہو اٹھے۔ اس موقع پر جبکہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر خود اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ خندق کھود رہے تھے، ایک بڑی سی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ کرام وہاں پر اکٹھا ہو گئے کہ وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اس چٹان کو دیکھو، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے کدال اٹھائی اور آپ نے کہا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کر کدال ماری، اس میں سے چنگاریاں نکلی اور پتھر کا وہ حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، مجھے کسرا کے خزانے دیے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے مارا، آپ نے کہا اللہ اکبر، اس میں سے چنگاریاں نکلی اور وہ حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا مجھے قیصر کے خزانے دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری بار کدال ماری اور وہ پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ آپ نے کہا مجھے مدائن کے خزانے دیے گئے، قصر ابیض کے مدائن کے پورے خزانے دیے گئے۔ آپ ذرا سا سوچئے کہ اس موقع پر جب کہ مسلمان چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، دشمن سامنے ہے بہت بڑی تعداد میں، جن کا مقابلہ کرنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، بظاہر کوئی امکان نہیں نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیا جائے، جو یہ ٹھان کر آئے ہیں کہ مدینے کے ہر انسان کو قتل کر دیں گے، جو بھی آپ کا ساتھ دے گا یا تو ہماری طرف آ جائے، اور اگر آپ کی طرف جو بھی ساتھ دے گا ہم اسے ختم کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اس کے گھر کو ڈھا دیں گے، یہ ارادہ کر کے آئے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ کس لیے مدد فرمائی؟ اس لیے مدد فرمائی کہ صحابہ کرام اللہ کی مدد کے لیے تیار تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایمان تھا، وہ اسلام کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے نہ ماحول کی پرواہ کی، نہ حالات کی پرواہ کی، نہ نفع اور نقصان کی پرواہ کی۔ جیسے سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ صرف حکم دیجئے کہ کرنا کیا ہے، باقی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون سامنے ہمارا دوست آتا ہے یا دشمن آتا ہے، ہم بر کے دماغ تک ایسے ہی پہنچتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ سب کے سب سمندر میں کود پڑو تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے اور ایک بار بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو جب غور کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی سے جما دے گا۔ یہ مضبوطی سے قدموں کو جمانے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن نہیں، یہ بات ہی ایسے پس منظر میں آئے گی جب مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہوگی، جب مسلمانوں کے پیر زمین پر مضبوطی کے ساتھ قائم نہ ہوں گے، اور جس وقت انہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح ہواؤں کے دوش پر سوار ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، ہمارے لیے کہیں استقرار نہیں ہے، ہمارے لیے کہیں ثبات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اقدامکم، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
کہ آپ نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم، قریب ہے کہ ساری قومیں مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے، کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جیسے بھوکے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ کرام نے کہا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہم لوگ کم ہوں گے، تعداد ہماری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم کثیر، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء، مگر تم ایسے ہوگے جیسے جھاگ ہوتا ہے سمندر کے اندر، غثاء کا غصہ سیل رواں کے اندر جو خس و خاشاک ہوتے ہیں اس کی طرح تم ہو جاؤ گے۔ وذالک اذا داخل فیکم الوہن، اور یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ قیل وما الوہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کا کیا مطلب ہے، کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت بھر جائے گی تمہارے دلوں کے اندر، اور موت سے تم کو نفرت ہونے لگے گی، موت سے تم کو ڈر لگنے لگے گا۔ حضرات گرامی، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ من احب اللہ لقاءہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ مومن کے لیے تو موت آسان کر دی جاتی ہے۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چل اپنے رب کی رضا کی طرف چل، خوشیوں کی طرف چل، اللہ کے انعامات کو لینے کے لیے چل۔ لہٰذا بندہ بڑی خوشی کے ساتھ چل دیتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ منافق ہیں اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ہم لوگ تو مومن ہیں، لیکن ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کہیں نہ کہیں ہم اپنے اس کردار سے بہت دور ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی تھی آپ کے سامنے جس وقت خطبے کے شروع میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہیں بے پناہ دوں گا اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی پھر میرا عذاب ان عذاب لشدید، میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے میرا عذاب۔ اب شکر کے اوپر آ جائیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت عطا کی تھی، سب سے بڑی دولت یہ تھی کہ ہمارا اللہ سے رابطہ تھا، ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، ہم اللہ کو دعائی دے سکتے ہیں، ہم اللہ کو آواز دے سکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا درد بیان کر سکتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اللہ سے رابطہ توڑ لیا اور ہم چلے گئے کہیں پیڑوں کی طرف، کہیں درختوں کی طرف، کہیں مزاروں کی طرف، کہیں دریاؤں کی طرف، کہیں لوگوں کی طرف، کہیں زندوں کی طرف، کہیں مردوں کی طرف۔ ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر نہ رہا، ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ اپنی طاقت پر رہا، ہمارا بھروسہ اور قوت اور اعتماد لوگوں کے اوپر رہا کہ کون ہے میری مدد کرنے کے لیے، کہاں کہاں لوگ ہیں، پیسہ کہاں کہاں ہے، خزانہ کہاں کہاں ہے، کتنے لوگ میرے پشت پر کھڑے ہیں، کون کون ہے۔ جو اصلی رابطہ تھا وہ ہم نے توڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نبی بھیجا اور یہ کہا کہ جو اس نبی کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، حکم دیا کہ یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس بات سے انکار کرے ٹھہر جاؤ۔ مگر ہم نے اپنے رسول کی بات نہ مانی، ہم نے رسول کی بات کو سنا اور بنی اسرائیل کی طرح سنا اور اسے اڑا دیا۔ ہم نے کہا سمعنا، سنیں گے ہم، وعصینا، لیکن بات نہیں مانیں گے، بات ہماری زندگی کے اندر رسول کی داخل نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لی جائے، کبھی کبھار تسبیحات بھی پڑھ لی جائے، لیکن ہماری زندگی کا جو نقشہ ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، نہیں ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ باتیں ہم سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، نبی کی باتوں کو ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب آپ سنیے یہ جو سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی ایک آیت ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، دعانا، ہمیں وہ پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنے پہلو کے بل لیٹ کر پکارتا ہے، او قاعدن، بیٹھ کر پکارتا ہے، او قائمن، کھڑا ہو کر پکارتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما کشفنا عنہ الضر، جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعنا، تو اس طرح آگے بڑھ جاتا ہے جیسا اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، وہ اس طرح سے آگے بڑھ گیا جیسا پریشانی اس کے اوپر کبھی آئی ہی نہیں۔ سنیے، کذالک زین للمسرفین اعمالهم للمسرفین ما كانوا يعملون، اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا جائزہ لینا بند کر دیتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں،
اپنی بد کرداری بد اعمالی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے, اپنے ذہن کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے, اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آگے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا, ان باتوں کے اوپر ہم نے ہلاک کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے, القرون من قبلکم, تم سے پہلے, صدیوں پہلے, ہر دور میں صدیوں سے نہ معلوم کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا ہے. لما ظلموا, جب یہ ظلم کی روش انہوں نے اختیار کی, جب یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا. وجاءتهم رسلهم بالبينات, ہم نے ان کے پاس رسولوں کو بھیجا تھا, واضح دلائل لے کر بھیجا تھا, احادیث, شریعت, دین, سارے پیغمبر لے کر آئے. ان پیغمبروں کو اللہ نے دین دے کر بھیجا تھا. وما كانوا ليؤمنوا, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو ان نبیوں پر ایمان نہ لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين, تو پھر اسی طرح سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. یہ لفظ اسی طرح کا جو لفظ ہے وہ بہت قابل غور ہے, چھوٹا سا لفظ ہے كذلك, اسی طرح جیسے ان کو ہم نے پریشان کیا, ان کو ہم نے برباد کر ڈالا, پوری بستی ہم نے الٹ دی, بہت دولت تھی ان کے پاس میں, حکومت کیا کرتے تھے, ان کی حکومت ختم کر دی, پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی, ان کے اوپر ہم نے عذاب بھیج دیا, بعضوں کی بستیاں پلٹ دی گئی, بعضوں کے اوپر پتھر کے عذاب نازل کیے گئے, بعضوں کے اوپر چیخ کے عذاب آئے, بعضوں کے اوپر پانی کا عذاب آیا. غرض وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے, مٹا دیے گئے, نیست و نابود کر دیے گئے. ایک حدیث شریف سنیے یہاں پر, اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے پروردگار, قرآن پاک کے اندر تذکرہ ہے ان قوموں کا جنہوں نے آپ کی بات نہ مانی, آپ نے نیست و نابود کر دیا, ختم کر دیا ان کو. قوم لوط کا ایک فرد زندہ نہیں, قوم شعیب کا, اصحاب ایکہ کا, قوم صالح کا, کوئی زندہ, کوئی فرد زندہ نہیں. اے اللہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نہ نازل فرما, اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما کہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نہ آئے کہ پوری قوم برباد کر دی جائے, پوری قوم ختم کر دی جائے. اللہ نے اس دعا کو قبول کیا, کہا ٹھیک ہے, اس دعا کو قبول کیا جاتا ہے. یہ آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بدولت بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ ہمارے جو اعمال تھے وہ اعمال اسی طرح سے تھے کہ ہمیں دنیا سے مٹا دیا جاتا, سزائیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی میں تری میں سب فساد پھیل گیا. یہ فساد کیا ہے؟ فساد کیا کہلاتا ہے؟ فساد کہلاتا ہے جب معاملات بگڑ جاتے ہیں, جب معاملات قابو میں نہیں آتے ہیں, جب حالات قابو میں نہیں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معاملات بگڑ گئے, یہ فساد ہو گیا. فساد کا مطلب خالی رائٹ کا نہیں ہوتا کہ قتل و غارت گری, ہر شعبے میں فساد ہو گیا. جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ فساد ہے. کرپشن غالب آ گیا, فساد غالب آ گیا, بے دینی غالب آ گئی, ذلت غالب آ گئی, پستی غالب آ گئی, سکون نفس دل کا جاتا رہا, دل کا سکون اور چین اور قرار اٹھ گیا, سب ختم ہو گیا. گھر کے اندر, صوفوں کے اندر, اے سی کے اندر لیٹ کر بھی آدمی کو چین نہیں ہے, اسے نیند نہیں آ رہی ہے, پریشان حال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب فساد کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, ان کے اعمال کا ہم مزہ چکھا دیں ان کو, تھوڑا سا ان کو احساس دلا دیں ہم کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو, اللہ تم سے ناراض ہے, اللہ تعالیٰ کو تمہارے یہ اعمال پسند نہیں ہے, ہم ان کو مزہ چکھا دیں تھوڑا. لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ واپس آ جائے, شاید کہ وہ پلٹ کر آ جائے, شاید کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے, استغفار کر لے, اپنے آپ کو بنا لیں, اپنے آپ کو سنوار لیں, اپنی اصلاح کر لیں. اور اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو پھر چھوڑ دو ان کو, پھر وہ اسی حال میں اور اسی طریقے سے رہنے کے لیے, پھر ان کو سزا تو پھر ان کا مقدر ہو گئی, اور سزا تو پھر یہ برداشت ہی کریں گے, اس لیے کہ یہ ان کا مقدر ٹھہری. ہم نے قدیم قوموں کو بھی اسی طرح سے سزا دی تھی اور اس قوم کو بھی اسی طرح سے سزا دے رہے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں ظلم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ عادل ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ جو شکر کی نعمت تھی وہ ہم سے اللہ رب العزت نے اٹھا لی. آج آپ دیکھیں, آج انسان کو الحمدللہ کہنا نصیب نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑے کاروبار کا مالک ہو جائے, اس کا اپنا گھر بھی ہے, اپنی گاڑی بھی ہے, بال بچے بھی ہیں, سکون سے رہ بھی رہے ہیں, لیکن ہمیشہ وہ یہی شکوہ کرتا رہتا ہے کہ ہمیں ایک صحیح ملا نہیں, ابھی اور کی تلاش ہے, ابھی ہمیں یہ چیز نہیں ملی, ابھی ہمیں وہ نہیں ملی. ایک مکان ہو گیا تو دوسرے کی فکر ہے, دوسرا مکان ہو گیا تو تیسرے کی فکر ہے, ایک گاڑی ہو گئی تو اس سے اچھی گاڑی چاہیے, وہ گاڑی مل گئی تو پھر اس سے اچھی گاڑی چاہیے. بچے پڑھ رہے ہیں تو نہیں اب کہیں اور پڑھیں گے, وہاں بھی ہو گیا نہیں اس کے بعد بھی پڑھیں گے. ہر وقت دنیا کی فکر اس قدر غالب ہے کہ ان کے درمیان میں شکر کا موقع تو ملتا ہی نہیں.
اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے کہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو کس قدر رحیم اور کریم ہے، ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں، لیکن اے پروردگار ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارا دماغ سلامت ہے، ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارا دل سلامت ہے، ہم اپنے لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے دسترخوان کے اوپر بیوی بچوں کے ساتھ میں، گھر والوں کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اے پروردگار کتنا تیرا بڑا کرم ہے، یہ کتنا تیرا ہمارے اوپر یہ احسان ہے۔ اے پروردگار کس قدر تو نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمیں سوچ میں بھی نہیں آتا، یہ ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور شکر ادا کریں، کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں۔ کبھی آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں اور سوچیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ گھر تو نے عطا کیا ہے، یہ چھت کا سہارا ہے، چھت ہے ہمارے سر کے اوپر۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو گھر میسر نہیں ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بیچارے سمٹ جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کسی پل کے نیچے پناہ لیں یا کسی کے پرنالے کے نیچے پناہ لیں، کسی کے شیلٹر کے نیچے جا کر پناہ لیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گھر میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں گاڑی میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو اولاد میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بیوی میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ماں باپ میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دوست احباب میسر نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دولت میسر نہیں، پیسے میسر نہیں، بھوکے ہیں وہ کھانے کو ترس رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو گدے میسر نہیں، بستر میسر نہیں، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں شکر کے کلمات میں اللہ نے فرمایا تھا اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وہ عذاب آئے گا اور چاروں طرف سے آئے گا اور وہ تمہیں گھیرے گا، اور اس وقت پھر تم ساری دھما چوکڑی اپنی بھول جاؤ گی۔ پھر اللہ رب العزت کے جو عمل، اللہ کی جو لاٹھی ہوگی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اپنے حالات کا، ہر طور سے غور کر کے آپ دیکھ لیں، ہمارے پیروں کے نیچے وہ زمین باقی نہیں رہی۔ ہاں یہ جو اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کبھی زبان سے جو دعائیں نکل جاتی ہیں، کبھی اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا یہ کرم اور احسان ہے کہ وہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کر رہا ہے اور پھر بھی ہمیں سکون دیے ہوئے ہے۔ ورنہ ہم تو اس لائق تھے کہ ہم سب کو سمیٹ دیا جاتا، خس و خاشاک کی طرح کنارے کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہارے طریقے سے نہیں ہوں گے، وہ ایمان کے اوپر مضبوط ہوں گے اور ایمان کے اوپر قائم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم یہ جانیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کو سننا بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا کیا۔ جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے اور اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو اس کی اس ادا پر بہت پیار آتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی لقمہ کھائے یا جب کوئی پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اور الحمدللہ کہنا اس قدر نیکیاں دیتا ہے کہ آسمان اور زمین اس سے بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنی اس روش کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو ان نیکیوں پر ہمیں گامزن فرمائے، ثابت قدم رکھے، نیکیاں نہیں کر رہے ہیں تو ان نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حالات کو بہتر بنائے، اصلاح فرمائے، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کے بھی حالات بہتر بنا دے، اور یہاں کے مسلمانوں کی خاص طور سے جان کی، عزت کی، آبرو کی، مال کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے آسمان سے نازل فرما دے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔